رحمت کو، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. مستعار نہیں ہے، ادھار نہیں ہے کہ کچھ دیر کے لیے دے دے. نہیں دے دے، تیرا ہے، معلوم ہے، تجھی سے مانگنا ہے، یہ بھی معلوم ہے، یہ بھی جانتے ہیں کہ تو دے گا تو تیرا خزانہ خالی ہونے والا نہیں ہے، مگر دے دے، تو دے دے. اب دے دے کا مطلب کیا ہے؟ دے کے لے لے؟ نہیں، یہ دینا ایسے ہی ہے جیسے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. تفسیر کر رہے ہیں قرآن کی، آپ سے بہتر نہیں جان، لیکن صرف اپنے چھوٹوں کو یہ بتانے کی عزت حاصل کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے بخشش کو، پھر لفظ کا مسئلہ اتنا گہرا ہے کہ بخشش تو آپ کو معلوم ہے نا ہندوستان پاکستان میں کس طرح استعمال ہوتا ہے، آپ تو جانتے ہیں اس لفظ کو، کیا عالم ہوا ہوگا اس لفظ کا. مگر کیا کرے مفسر، کیا کرے؟ بخش دینا، بخشش، اور پھر نتیجے میں اور اس کے آف شوٹ جو بھی بن سکتے ہیں، بخشائش تک کی گفتگو ہو رہی ہے، لیکن یہاں لفظ بخشش ہے، یہاں لفظ بخشش ہے، یعنی دے دے، بخش دے، عنایت کر دے، عطیہ کر دے، تحفہ دے دے. تو یعنی دنیا میں بھی دیکھا ہے بہت بڑا آدمی دینے کے بعد پلٹ کے نہیں پوچھتا. چھوٹے چھوٹے ذہن ہوتے ہیں، دیتے بھی ہیں پھر حساب بھی لیتے ہیں. نہیں، دیکھیے ان باتوں کو، رحمت کو مانگا ہے اس کے خزانے سے کہ دے دے، تو دے دے. ذریت کو مانگا ہے اس کے خزانے سے. قرآن مجید ہے آپ کے سامنے، قرآن مجید ہے. اولاد دے دے، گفٹ کر گفٹ. اور پھر یہی نہیں بلکہ اب تو دینے والا ہے تو ظاہر ہے کہ لینے کے لیے دامن میں وسعت بھی چاہیے. تنگی دامہ کے ساتھ رحمت کو نہیں لیا جاتا، تنگی دامہ کے ساتھ رحمت کو نہیں لیا جاتا. جتنی وسیع رحمت ہے اتنا وسیع دامن ہے. اب کون کس کو پہچانے اور کون کس کو پہچانوائے ہماری مجال نہیں ہے، مگر دعا کے طور پہ محفوظ کر دیا کہ یہ وہ ہیں راسخون فی العلم، کہ ڈوبے ہوئے ہیں علم میں، اور ان کی کیفیت یہ ہے کہ سب کچھ ان کے پاس ہے مگر اس کے آستانے سے طلب ہے، اور طلب یہ کہ رحمت دے دے، رحمت دے دے. اور تو ہی تو ہے دینے والا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دے گا تو پھر تصرف بھی ان کا ہے، تصرف ان کا ہے. اس تصرف کو ملاحظہ کیجئے جو کبھی کبھی مشکل کشائی کی صورت میں نمایاں ہوتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. وہ کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی، اس کے رسول کی اطاعت کی، اور کچھ ساعتوں کے لیے بستر پہ لیٹ گیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے کیا کیا؟ ایک سودا کیا جو اس کے نفس کا سودا تھا. نفس کو بیچا، مرضی کو خرید لیا. مرضی ظاہر ہے کہ من لدن مل رہی ہے. اگر من لدن مل رہی ہے تو یہ ایسی ہے کہ جس کو ہبہ کر رہا ہے، دے رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دینے کے بعد لیتا نہیں. اب قیامت تک تم کہو کافی ہے بس. دنیا حیران ہو رہی ہے یہ مرضی اللہ کی ہے یا علی کی ہے، لیکن اگر اصل پہ نظر ہو، جوف پہ نظر ہو، اوریجن پہ نظر ہو، تو انسان پھر کعبے کی دیواروں کو نہیں دیکھتا، آنے والے کو دیکھتا. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ یاد رکھیے کسی شاعر نے کسی وقت کا عین سلام نہیں معلوم یہ شعر کیوں یاد آ گئے. طوف کعبہ کر لیا، اچھا کیا تم نے سلام. طوف کعبہ کر لیا، اچھا کیا تم نے سلام.
اب ذرا ایک رقص مستانہ دلوں کے ارد گرد. تو اگر زندگی کو اس طرح سمجھا، اس طرح توف کعبہ کر لیا، اچھا کیا تم نے سلام. اب ٹٹولنا ہے، اب ذرا ایک رقص مستانہ دلوں کے ارد گرد. تو دنیا اپنی نگاہیں دیوار تک رکھ رہی ہے. ہم دیوار تک نہیں، جدار تک نہیں، اس کے اس شق پہ رکھتے ہیں. کیسے دیوار شق ہوتی ہے اور کس طرح سے جانے والا داخل ہوتا ہے، کس طرح سے آنے والا آتا ہے. نگاہوں کو اتنی وسعت چاہیے. اگر کہیں کوئی آواز بلند ہو جائے کہ یہ اللہ کی مرضی، یقیناً اللہ کی مرضی، مگر اختیار اگر دے دیا ہے تو کیا کریں؟ آپ کی مرضی تو نہیں ہے، آپ اللہ کی مرضی، اس پر مقدمہ قائم ہی ہے. بھائی اگر آپ کی میری مرضی ہوتی اور تصرف ہو جاتا تو مقدمہ دائر کر دیجئے، کہیے کہ غلط مصرف ہو رہا ہے، غلط مرضی اس کی پیدا اس کے گھر میں ہو رہا ہے، اس کو مل رہی ہے، اختیار اس کے پاس. اور پھر جانتا ہے کہ اس اختیار تمیزی میں ایسا تصرف نہیں ہوگا جس میں شرک کی بو آ جائے. شرک کی بو نہیں آئے گی. شرک کی بو وہاں آتی ہے جن کے پیشانیوں کو آپ نے دوسرے دروازوں پہ جھکتا ہوا دیکھا ہو. یہ پیشانی کسی اور کے آگے جھکی ہی نہیں. تو اگر مرضی دے رہا ہے تو وہ اختیار اس کا ہے، اور اس کا اختیار ان کا اختیار بن گیا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً. پروردگار دے اپنے لدن سے رحمت دے دے تو اب قیامت تک کے لیے رحمتاً للعالمین ہو گئے. یہ رحمت چھنتی نہیں کہ 11 ہجری میں تم کو جانا ہے بس ختم کر دیں گے، نہیں. کیسے باقی رہی اور کیسے باقی رہے گی؟ ایک فقرے میں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کیا اعتراض ہوگا کسی کو کہ نہیں یہ رحمت نہیں ہے، یہ عین رحمت نہیں ہے؟ رحمت ہی رحمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے. ہم تو نام لیتے، نام نہیں بھیجا ہم نے تجھے مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر نام لیجئے. ہاں نام لے لیا. تو اب نام تنہا نام نہیں ہے، بریدہ نہیں ہوتا، ابتر نہیں رکھا، بے اولاد نہیں رکھا، صاحب اولاد. ارے فاطمہ زہرا سے اولاد کچھ لایا. یہ ہے علم وہابی. دنیا حیران ہے. اس کا اوریجن بتائیے، اس کا اوریجن کیا ہوتا ہے؟ یہ گفٹ کہاں ملتا ہے؟ یہ انڈاؤمنٹ کہاں سے آتا ہے؟ انگریزی ترجمہ کر رہے ہیں، لفظ استعمال کر رہے ہیں، وہی لفظ پڑھ رہا ہوں کہ کس کو کہتے ہیں. اور وہاں دنیا کی سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا بات کرتے ہیں. علم حضوری تو سمجھ میں آتا ہے، مگر دیکھیے آپ یہ جو باتیں کر رہے ہیں اس میں تو پھر ظاہر ہے کہ ہمیں بو آتی ہے کہ اب آپ جو ہے کسی اور سمت میں جا رہے ہیں. امام ششم نے کہا جو علم کی بنیادیں ہیں اس کو سمجھیں. پہلی چیز یہ علم ڈسمبلنگ نہ ہو، یہ انگریزی کا لفظ ہے. دوسری بات ڈسپیوٹنگ نہ ہو. تیسری بات بوسٹنگ نہ ہو. یہ تینوں باتیں میں انگریزی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں بچے اور وہاں ہماری بہن تینوں بیٹھی. یعنی علم کی شان یہ ہے کہ اس میں عیاری اور مکاری نہ ہو. ڈسمبل کرنے والا نہ اسمبل کرے، ڈسپیوٹ کرنے والا نہ ہو، یعنی نزاع لفظی نہ ہو، بحثا بحثی نہ ہو، کج بحثی نہ ہو، بحث برائے بحث نہ ہو، بلکہ ایک منزل پر آ کے ڈسپیوٹ ختم ہو جائے، متنازع مسئلہ نہ رہے بلکہ اتفاقی امر بن جائے، ایسا امر جس میں اتفاق پایا جاتا ہو. اور تیسرا علم جو سفلی علم ہے کہ جس کے لکھا بوسٹنگ نہ ہو، کچھ آتا ہو تو تفاخر نہ ہو، تعلی نہ ہو،
غرور نہ ہو، تکبر نہ ہو، ایسی گفتگو نہ ہو جس کے نتیجے میں دوسرا یہ محسوس کر رہا ہو کہ مجھے تو کچھ نہیں آتا. نہیں، بتانے کا سلیقہ ہو، بتانے کا سلیقہ ہو. اور پھر وہ سلیقہ بھی تو کہا، بتایا نا. کیسے بتایا؟ یہی کہا کہ دیکھو ہم تمہیں بتا رہے ہیں، اور وہ سلیقہ یہ ہے، کہ تمہیں بلانا ہے اخلاق حسنہ کے ساتھ. یہ جعفری اخلاق ہے. دیکھیے ہم جس کی گفتگو کے لیے یہاں جمع ہیں، انہوں نے خود کہا ہے کہ اگر طبیعت میں تقوی نہ ہو، اگر امانت